شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی ہوگی جیسی کہ کربلا میں شمر اور ابن سعد کی کمان میں تھی، اور ایسا بہادر بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ جس نے تنہا اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے اور پھر خود بھی ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلا۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کربلا بے شمار مظالم سے بھری پڑی ہے۔ جگہ جگہ بے گور و کفن جس میں اطہر بکھرے پڑے ہیں، اور جگرے گوشہ رسول شاہ سوار کربلا جنت کے سردار جناب حضرت حسین اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جسم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک کر نڈھال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ شمر فوجی دستوں کی صف بندی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ جو عربوں میں مشہور تھا کہ جس میں جب بھی کوئی مقابلہ کے لیے نکلتا تو پہلے انفرادی جنگ کی جاتی، لیکن یہاں سب جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ انفرادی طور پر کون کر سکتا ہے۔ سب نے آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن پھر بھی آل نبی کے دشمن یزید کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نواسہ رسول کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف یہی صدا تھی کہ سیدنا حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آپ کے سامنے کون جائے گا۔ مولا علی کے لال سیدنا حسین کا گھوڑا جب میدان میں اترا تو بزدل شمر کہنے لگا کہ یک بارگی حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ جی، یہ وہی شاہ سوار ہے کہ جس کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے اور حضور کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نواسہ رسول سے زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ یزیدی فوج نے اسی ڈر سے دور سے ہی آپ پر تیروں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مولا حسین کو کافی تعداد میں تیر لگ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول کو کافی تیروں نے زخم کر دیا ہے تو وہ سب مل کر حضرت حسین پر حملہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر آئے، لیکن پھر بھی شیر خدا کے شیر بیٹے جس طرف بھی رخ کرتے یزیدی فوج کی گردنیں اڑا اڑا کر ڈھیر لگاتے رہے۔ اس طرح سے یزیدی فوج بہت ہی خوف زدہ ہو گئی۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو گھوڑے سے گرانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی تو شاہ سوار کربلا سیدنا حسین نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ نے نماز شروع کی تو بدبخت شمر نے مالک کندی کو دلاسا دیا کہ سیدنا حسین پر تم پیچھے سے حملہ کرو، میں یزید سے کہہ کر تمہارا مقام اور رتبہ اعلیٰ کروا دوں گا۔ مالک کندی نے لالچ میں آ کر سیدنا حسین کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے وار کیا، جس سے تلوار کلا مبارک کو چیرتی ہوئی سر تک پہنچ گئی۔ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کے بعد ساری یزیدی فوج نے یک مشت مولا حسین کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش کر دی۔
خولی بن یزید سیدنا حسین کا سر مبارک بدن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شقی القلب اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا تو اس نے نواسہ رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے آل محمد کے سر مبارکوں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ آل محمد کے جسموں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا گیا۔ سیدنا حسین کی شہادت تاریخ انسانی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کے لہو سے کربلا کی سرزمین ہی نہیں لال ہوئی تھی بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین و آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم کے نواسے حضرت امام حسین جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گورو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام حاضریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے گئے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے۔